السلام علیکم۔ زہر اس ماحول کا مجھ میں ایسا بھر گیا، سانپ نے کاٹا مجھے اور کاٹتے ہی مر گیا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ زندگی نے کافی درد دیے اور لوگوں نے کافی زخم، بہت ناانصافی بھی ہوئی ان کے ساتھ۔ ہمیشہ انہوں نے اچھا کیا ہے دنیا کے ساتھ، پھر بھی واپس میں ان کے ساتھ برا ہی ہوا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائے تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے عشق کرو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا تو ہے۔ اس سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 131۔ اگر تمہیں کسی ایسی چھپی ہوئی بیماری نے پریشان رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو یوں چھپ کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تمہیں کسی ایسے چھپے ہوئے غم نے نڈھال کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم یوں چھپ کر توبہ و استغفار کرتے رہا کرو کہ جسے صرف اللہ ہی سنتا ہو۔ اگر تمہیں کسی ایسے صدمے نے ہلکان کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم آدھی رات کو اٹھ کر یوں 2 رکعت نماز پڑھا کرو کہ جسے صرف اللہ ہی دیکھتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنے طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبت فنا ہے۔ اپنی حقیقت پر نظر رکھیں۔ جب دنیا کی رنگینیاں جنت کی رنگینیاں بھلانے لگے تو پھر ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں۔ اپنی حقیقت پر نظر رکھیں گے تو فلاح پائیں گے، ورنہ اگر دنیا کی محبت غالب آ گئی تو پھر آخرت میں مغلوب ہو جائیں گے اور حشرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ رشتہ جتنا بھی حسین اور پرکشش لگے، مسافر منزل پہ پہنچ کر ہی قرار پاتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا رہنا سیکھو۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے
سرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 106۔ جب انسان رب تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، دعا نہیں کرتا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب کچھ مانگنا بھول جاتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ یا رب تو مجھے ملے گا کب۔ وہ دعا کے وقت رب سے صرف اسی کو مانگتا ہے، اس کا قرب مانگتا ہے اور اس کے دیدار کی تمنا کرتا ہے۔ وہ رب کو اپنا رازدار، اپنا دوست اور محبوب جان کر اپنے دل کا حال اسی سے کہتا ہے اور بڑے مان سے اسے پکارتا ہے، اور بے شک رب تعالی اپنے بندوں کا مان رکھنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 126۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں۔ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو کوشش کریں کہ چپ رہیں، اور یقین رکھو کہ وقت کا جواب آپ کے جواب سے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں اور ذہن نشین کر لیں کہ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی فصل کے پیداوار کے بیج، ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہو تو یقین کیجیے کہ خدا آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی روشنی کا اہتمام کر لیا، جس نے اپنے رب سے ملاقات سے پہلے اسے راضی کر لیا۔ سب کو سب نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتا۔ کسی کو رب ملتا ہے، کسی کو رب ملتا ہے، کسی کو ہدایت ملتی ہے، کسی کو وہ دوست ملتی ہے مؤنث مذکر جو ساتھ جنت تک کا سفر طے کر جاتی ہے۔ موازنہ دولت کا ہو، حسن کا ہو، شہرت کا ہو، علم کا ہو یا خوشیوں کا ہو، انسان کو حاسد بنا کر چھوڑتا ہے۔
دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو شکر گزار رہو گے، اور یاد رکھو جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ بھی لاکھوں لوگوں کا خواب ہے۔ اس لیے دوسروں کی بجائے اپنی نعمتوں پر نظر رکھو، ہمیشہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔